بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے ہیں تصوف کے حوالے سے۔ ہم نے کچھ ابتدائی باتیں کی تھیں کہ تصوف کی اہمیت کیا ہے، تصوف کا مفہوم کیا ہے، تصوف کا معنی کیا ہے، اور جو اکابر صوفیاء ہیں ان کے نزدیک، جو تصوف کے اساتذہ ہیں، ان کے جو بنیادی متون ہیں، ان کے نزدیک، ان کے مطابق تصوف کا معنی کیا ہے۔ تو تصوف کا معنی اور مفہوم ہم نے اخذ کرنا ہے اس کے اپنے مصادر سے۔ جیسے ہی آپ اپنے جو فہم ہے یا اپنے خیالات ہیں ان کو تصوف پہ مسلط کریں گے تو اس سے پھر مغالطے پیدا ہوں گے، اور یہ ایک المیہ ہے کہ اس طرح کی رجحانات سوسائٹی میں پنپ رہے ہیں۔ ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ جب تصوف کے نصاب کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو بنیادی متون تصوف کے، اکابر تصوف کے اساتذہ کی وہ تصانیف جن کو بڑی بنیادی اہمیت حاصل ہے، ان میں حضور دادا گنج بخش کی کشف المحجوب ہے، حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی فتوح الغیب اور فتح ربانی ہے۔ یہ بنیادی کتابیں ہیں جن کے بغیر ہم تصوف کا مفہوم کما حق کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ ماہ ربیع الثانی ہے تو ہم نے یہ چاہا کہ بات کو ترتیب کے ساتھ تو آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے ہم کچھ گفتگو اس ماہ مبارک کی مناسبت سے حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی شخصیت، آپ کی تعلیمات، آپ کی فکر، آپ کا طریق کیا ہے، اس پہ کچھ باتیں ہو جائیں۔ حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی حیثیت تصوف کے اندر بہت مرکزی ہے۔ اس کے کئی اسباب ہیں، اور سب سے بڑا سبب ملت اسلامیہ کی جو حیات نو ہے اس کے ساتھ حضور غوث الثقلین کی شخصیت کی ایک ریلیونس ہے۔ یعنی جس زمانے میں آپ کی ولادت ہوئی، آپ دیکھیں وہ بہت ہی زوال کا زمانہ تھا، بہت مسائل کا زمانہ تھا۔ جو مرکزیت تھی عالم اسلام کی وہ بکھر رہی تھی، خلافت عباسیہ اپنے توڑ پھوڑ کا شکار تھی، اپنے زوال کے دور سے گزر رہی تھی۔ اسپین کے اندر بھی یہی حال تھا، اور سب کانٹیننٹ میں دیکھیں تو یہاں پر بھی جو سلطان محمود غزنوی کے دور سے اسلام کا ایک یہاں پہ انٹرنس شروع ہوئی تھی، اس کے بعد کے جو معاملات ہوئے ان میں بھی ایک طرح کا آپ کو زوال کا رنگ نظر آتا ہے۔ اور جتنے یہاں کے راجے مہاراجے تھے ہندو، وہ مسلمانوں کی کمزوریوں کو دیکھ کے ان پر یلغاریں کر رہے تھے۔ پوری ایک تاریخ ہے، تاریخی منظرنامہ ہے جو اہل علم سے مخفی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایک جو بڑا المیہ تھا وہ یہ تھا کہ علمی سطح پہ یونانی فلسفے کے حملے تھے۔ اچھا، اس کے ساتھ کرامتہ تھے، باطنیہ تھے، پھر باطنی تحریک کے تحت لوگوں کو جان سے مار دینے کی ایک مہم بھی چل رہی تھی، جس میں نظام الملک طوسی جیسے اور ملک شاہ جیسے اہل علم اور اہل اقتدار لوگ بھی ان کی جو مشاہیر کو قتل کرنے کی مہم تھی اس کی نظر ہو چکے تھے۔ تو ایک بڑا عجیب و غریب زمانہ تھا۔ گبن نے لکھا ہے کہ یہ تاریخ اسلام کا بہت ہی تاریک ترین دور تھا، جس میں جو ہماری اجتماعی حیثیت تھی ملت اسلامیہ کی وہ زوال کا شکار تھی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی ایمرجنس ہوتی ہے بغداد کے اندر، یعنی آپ کی شخصیت کا ایک تعارف شروع ہوتا ہے، اور آپ کی جو دعوتی، تبلیغی اور تعلیمی سرگرمیاں ہیں، جو آپ کی جد و جہد ہے، اس کا ایک آغاز ہوتا ہے۔ تو تاریخ دعوت و عزیمت میں ہم دیکھیں تو جتنا سخت زمانہ صوفیاء کی تاریخ میں، دعوت کی تاریخ میں ہمیں من حیث الکل حضور غوث الثقلین کو ملتا ہوا نظر آتا ہے، وہ شاید اس کی مثال کسی دوسری بڑی اسلامی شخصیت کے ہاں نظر نہیں آئے گی۔ برصغیر میں حضرت مجدد دہلوی ثانی کی شخصیت بھی ہے، لیکن وہ برصغیر تک محدود ہے۔ اور حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے جو اثرات ہیں ان کی ہماگیری کو اگر ہم دیکھیں، اور جس طرح سے آپ نے سوسائٹی کے ہر طبقے کو اور ایڈریس کیا اور آپ کے اثرات آگے چلے، وہ آپ کی ولایت کی عالمگیریت کو اسٹیبلش کرتے ہیں۔ تو اس لیے حضور غوث الثقلین کی تعلیمات کو انڈرسٹینڈ کرنا، آپ کی شخصیت کو سمجھنا فی زمانہ اس لیے بھی ضروری بن جاتا ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ آج کے دور جو دور زوال ہے اس میں ہم کس طرح سے اپنے احیاء کی طرف، اپنے وقار کی بحالی کی طرف، اور جو ہماری ملی اور تہذیبی آئیڈینٹی ہے اس کو پریزرو کرنے کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ محض تبلیغی سرگرمیاں اور محض علمی سرگرمیاں، یہ ذہن میں رکھیے گا، کبھی پوری سوسائٹی کو اس سطح پہ نہیں لا سکتے جو ہماری ایک آئیڈیل، ایک ہمارا ہدف ہے۔ کیونکہ جب سوسائٹی میں ویلیوز موجود ہوں، اقدار موجود ہوں، تو آپ کی معمول کی دعوتی، علمی
سرگرمیاں، اصلاحی سرگرمیاں ان اقدار کو بحال رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب اقدار مٹ چکی ہوں، جب دینی ویلیوز جو ہیں وہ زوال پذیر ہو چکی ہیں، ان کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے آپ کو صرف ظاہر کی، معمول کی علمی، فکری اور دعوتی سرگرمیاں آپ کے لیے کافی نہیں ہوتی، بلکہ ایسا بھی ممکن ہے کہ ماحول کے زیر اثر وہ دعوتی سرگرمیاں اور وہ تبلیغی سرگرمیاں پازیٹیو جو امپیکٹ پیدا ہو رہا ہے سوسائٹی میں، اس سے بڑھ کے کہیں نیگیٹو امپیکٹ کی طرف نہ جا رہی ہوں۔ یعنی کتنی سرگرمیاں ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں جن کا نتیجہ نفرتیں ہیں، جن کا نتیجہ جو ہے وہ تفرقہ بازی ہے، جن کا نتیجہ سوسائٹی کو مزید تقسیم کرنا ہے، سوسائٹی کو کنفیوز کرنا ہے، اور دین کے معاملات پہ، دین کے جو فنڈامنٹلز ہیں، دین کے جو طے شدہ حقیقتیں ہیں، طے شدہ اصول ہیں، ان کے اوپر ایسے ڈیبیٹ کھڑے کرنا ہے کہ سوائے اس سے ابہام کے، مغالطوں کے اور کنفیوژنس کے اور سوسائٹی کے ذہن میں نئے سے نئے کوسچن مارک پیدا ہونے کے اور کوئی منزل نہیں مل رہی۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے۔ آج ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہمیں کریکٹرل انٹیگریٹی کی ضرورت ہے، ایک یقین کی ضرورت ہے۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ عزم مارا با یقین پختہ تر ساز کے ماں، عزم مارا با یقین پختہ تر ساز کے ماں، اندر ایمار کا بے خیال و سپاہ آمدہ ایم۔ ہے میرے اللہ، میرے عزم کو یقین کی طاقت عطا کر، کیونکہ میں اس میدان میں اتر گیا ہوں، نہ میرے پاس لشکر ہے، نہ میرے پاس گھوڑے ہیں، نہ میرے پاس کوئی اور جنگی ساز و سامان ہے، تو میری اس کمی کو میرے یقین کے ساتھ پورا فرما۔ ہمیں اپنے مبادیات پہ، دین کے فنڈامنٹلز پہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق پہ اور اسلام کے قابل عمل ہونے پہ، اسلام کے صدر اول کے آئیڈیل ہونے پہ یقین پیدا کرنے کی، سوسائٹی کے اندر یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اقبال کی مثال آپ کے سامنے، حضرت علامہ اقبال کو نہیں پتا تھا کہ یہ ڈیبیٹ ہو چکے ہیں، یہ مسائل ہو چکے ہیں، فلاں کے یہ معاملہ تھا، فلاں زمانے میں یہ معاملہ تھا، صحابہ کرام کے یہ معاملات تھے، آل بیت کے یہ معاملات تھے۔ یعنی جن ڈیبیٹ سے آج ہماری سوسائٹی انفارچونیٹلی اہل دین کے ہاتھوں گزر رہی ہے، انہوں نے تو ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا۔ انہوں نے اس چیز کو فوکس کیا جو دوا بن سکتی تھی امت کے جست اجتماعی کی بیماریوں کی۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم ایک آزاد وطن کی منزل تک پہنچے۔ تو یہ گھر ہمارے پاس موجود ہے، آزاد وطن موجود ہے، آج اسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایک اجتماعی انا، ایک اجتماعی خودی، ایک اجتماعی وجود، ایک اجتماعی شعور جو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا چیز چاہیے؟ اپنی بنیادی جو تعلیمات ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق ہے، قرآن مجید کا ضابطہ حیات ہونا ہے اور اس کا مؤثر ہونا ہے، اسلام کا قابل عمل ہونا ہے، اس پہ یقین پیدا کرنا ہے۔ اور وہ کردار چاہیے جو ان کمپرومائزنگ ہو، جس کے اندر نفرتیں، تفرقہ بازیاں یہ نہ ہو، وہ ویلیوز کے اوپر ان کمپرومائزنگ ہو۔ یہ جو سرمایہ ہے یہ آپ کو صوفیاء کے ہاں سے آ کے ملتا ہے۔ تو حضور غوث ثقلین کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں، ہم اس پہ انشاءاللہ 3-4 سیشنز میں کوشش کریں کہ اہم باتیں آپ تک، ان کی جو شخصیت کے اہم پہلو ہیں ان کو آپ تک پہنچا سکیں جن کی ریلیونس ہے۔ لیکن آج کی گفتگو میں صرف اس نقطے پہ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ حضور غوث ثقلین کی شخصیت کی عظمت کی بنیاد کیا ہے، وہ کون سی اساس ہے، وہ کون سی بنیاد ہے جس نے آپ کو دنیائے ولایت کا اور تاریخ دعوت و عظیمت کا عظیم فرد بنا دیا ہے، عظیم شخصیت بنا دی ہے۔ وہ 3 اوصاف سر فہرست میں نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ سب سے پہلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابعت کاملہ، مکمل اطاعت، اور دوسرا آپ کے اندر اوصاف ولایت کی جامعیت، اور تیسرا آپ کی شان علم۔ جو پہلا وصف ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ایک اصولی طور پہ طے ہے کہ شریعت پر عمل کیے بغیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنائے بغیر تصوف کی تا بھی شروع نہیں ہوتی، اور ولایت کی واہ کا جو ہے وہ بھی تعارف اور معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ کوئی ولی، کوئی تصوف کا دعوے دار شریعت کو بائی پاس کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو بائی پاس کر کے کبھی بھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ حلاج سے جب ملاقات ہوئی علامہ اقبال کی عالم بالا کے اندر، جاوید نامہ میں ہے، تو حلاج سے جو سوالات کی علامہ نے، ان میں ایک کوسچن یہ تھا کہ اے حلاج، اللہ نے آپ کو صاحب اسرار بنایا ہے، میرا ایک مسئلہ حل کریں، مجھے ایک سوال کا جواب دیں۔ عرصہ ہوا مجھے یہ طلب ہے کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور قرب نصیب ہو، اس کا راستہ کیا ہے؟ اب جو حلاج نے جواب دیا، حلاج نے جواب یہ دیا کہ معنی دیدار آخر الزمان سنت او برخیشتن کردن رواں، بعض خود را بھی ہمیں دیدار اوست، سنت او سر از اسرار اوست۔
کہ ہے اقبال تو نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ حضور کا دیدار کیسے ممکن ہے، حضور کے دیدار پا لینے کا معنی کیا ہے، تو اس کا راستہ یہ ہے، اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ حضور کی سنت کو اپنے اوپر لاگو کیا جائے۔ جب تم حضور کی سنتوں کو اپنے اوپر لاگو کر لیتے ہو تو تم اس کے قابل ہو جاتے ہو، تمہیں ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور آپ کی دید اور آپ کی صحبت نصیب ہو، کیونکہ حضور کی ہر سنت اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور کی ہر سنت اللہ کی قربت کو پانے کا ایک دروازہ ہے، آپ اس دروازے سے انٹر ہو جاتے ہیں اور آپ اللہ کی قرب کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ یعنی ولایت کا کوئی تصوف کی کوئی تعلیم شریعت کو بائی پاس کر کے، شریعت کو نظر انداز کر کے، حضور کے طریقہ مبارک کو نظر انداز کر کے کبھی بھی اس کا کوئی امکان تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضور غوث ثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا امتیاز یہ ہے کہ آپ نے خود فرمایا لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرُ الْكَمَالِ۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم کی پیروی میں چل رہا ہوتا ہے، اپنی روحانی مزاج کے لحاظ سے، اپنی افتاد طبع کے لحاظ سے۔ اس کے اندر جب وہ حضور کی پیروی اختیار کرتا ہے، چونکہ حضور جامع ہیں تمام انبیاء کے اوصاف و کمالات کے، تو اس سے حضور کی پیروی کی برکت سے کسی نہ کسی نبی کے روحانی وصف کا نور عطا ہوتا ہے، کسی نہ کسی نبی کے روحانی وصف کی برکت عطا ہوتی ہے۔ میری شان یہ ہے، اللہ نے مجھے یہ امتیاز عطا کیا ہے کہ میں براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پاک کی پیروی میں ہوں۔ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحانیت ہے اس کی برکت، اس کے انوار میسر ہیں جو بدر کامل ہیں، جو کامل چاند ہیں۔ تو یہ جو ایک وصف ہے حضور غوث ثقلین کی شخصیت کا، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو ڈومینیٹ کر دیتا ہے تمام دنیا ولایت کے اوپر۔ اور آپ کی زندگی کا آغاز ہی دیکھیں کہ جس کریکٹرل ٹریٹ سے ہوتا ہے، جس کردار کے وصف سے ہوتا ہے، وہ وصف ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان بنا اعلان نبوت سے پہلے۔ یعنی ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا کہ آپ کو صادق بھی کہا جا رہا ہے اور امین بھی کہا جا رہا ہے۔ تو حضور غوث ثقلین کے بچپن کا زمانہ ہے کہ آپ جب علم کے لیے نکلے اور آپ کی والدہ نے آپ کو زاد راہ دیا، کچھ اشرفیاں دیں، تو راستے میں جب ڈاکوؤں نے قافلے پہ حملہ کیا، سب کچھ لوٹ لیا گیا۔ اور جب جو ڈاکو تھے وہ آپ کے پاس پہنچے اور بچہ آپ کو دیکھ کے پوچھا کہ بیٹے تمہارے پاس کچھ ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس اتنی اشرفیاں ہیں۔ تو وہ اس کو نظر انداز کر کے شاید یہ چھوٹا بچہ ہے اور ویسے ہی کسی والے سے یہ بات کہہ رہا ہے، اس کے اندر کیا صداقت ہو سکتی ہے۔ لیکن جب سردار کے پاس آپ کو لے جایا گیا اور سردار نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس اشرفیاں اور اس طرح سے میرے پاس محفوظ ہیں، میں نے چھپائی، میری والدہ نے فلاں جگہ پہ محفوظ کرنے کے لیے چھپا رکھی ہیں۔ تو سردار بڑا حیران ہوا اور اس نے پوچھا کہ بیٹا تو نے اگر نہ بتاتا ہے تو ہمیں تو نہیں پتہ چلنا تھا، تو جب ہم نے پوچھا تو آپ کہہ دیتے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب میں نے سفر کا آغاز کیا تھا تو میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو میں اپنی والدہ کی اس نصیحت کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اب اس کا اثر کیا ہوا ڈاکو پر؟ اثر یہ ہوا کہ اس کو یہ احساس اس کے اندر بیدار ہوا کہ یہ بچہ ہو کے اپنی ماں کی جو نصیحت ہے اسے نظر انداز نہیں کر رہا، اور میں بندہ ہو کے اپنے رب کی ہدایت کو ایک زندگی بھر کے عرصے کے دوران نظر انداز کرتا چلا آ رہا ہوں۔ اور وہ توبہ طائب ہوا، اس نے گناہ چھوڑے، چوری کا جو تھا وہ پیشہ چھوڑا، اس کا جو لشکر تھا، اس کا جو قافلہ تھا، اس کا جو جتھا تھا، وہ سارے کے سارے ساتھی طائب ہوئے اور ایک صالحیت کی زندگی کی طرف لوٹ کے آئے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ حضور غوث ثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کا آغاز جس بڑے کرداری وصف سے ہوتا ہے وہ صدق ہے، سچائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں بھی آپ کی مجلس میں کسی نے آپ سے جب پوچھا کہ حضور آپ کو اللہ رب العزت نے اتنے کمالات اور تصرفات عطا کیے ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان کی بنیاد راست بازی ہے۔ پوری زندگی آپ کی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے اس انداز سے گزری کہ آپ کا کوئی عمل سنت مطہرہ سے ہٹا ہوا نہیں تھا۔ آپ کی زندگی قرآن و سنت کا چلتا پھرتا اور زندہ نمونہ تھی۔ یہ وہ وصف ہے جو آپ کو بقیہ جو اولیاء کرام ہیں ان کے اوپر ہمیں دیکھتے ہیں، اور دعوت و اصلاح کے میدان کے اندر جو آپ کا کردار ہے اس کے اندر آپ کو ایک برتری، ایک فوقیت اور ایک عظمت عطا کرتا ہے۔
دوسرا جو پہلو آپ کی شخصیت کا ہے بڑا اہم، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اوصاف ولایت جو ہیں اور جو ولایت کی برکات ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ حضور غوث ثقلین کی شخصیت ان کی جامع ہے، اور اس کا نتیجہ بھی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اور آپ کی سیرت پاک، آپ کی شخصیت مبارکہ کی برکات اور فیوزات حضور غوث ثقلین کی زندگی میں اسی انداز سے جاری و ساری ہمیں نظر آتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے جتنی برکات حضور غوث ثقلین کو عطا کی، جتنی کرامات عطا کی، جتنے تصرفات عطا کیے، اس کی کون سی جہت ہے جو آپ ہمیں حضور غوث ثقلین کی زندگی میں نظر نہیں آتی؟ امام ابن تیمیہ جیسے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں کہ حضور غوث اعظم سے شیخ عبد القادر جیلانی کے تصرفات، آپ کے کمالات اور آپ کی کرامات تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں، جن کا انکار ناممکن ہے۔ اس کا سبب کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اوصاف ولایت کا جامع بنایا ہے۔ قرآن مجید کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کئی مقامات پہ ہمیں صالحین کے کریکٹر کا، صالحین کے کردار کا اور صالحین کو حاصل ہونے والے اوصاف و کمالات کا ذکر ملتا ہے۔ ان میں ایک بڑا اہم تذکرہ اصحاب کہف کا ہے کہ جب اصحاب کہف نے اپنے زمانے کے ایک جو بہت ظالم بادشاہ تھا، جو لوگوں کو دین سے ہٹا کے کفر کی طرف لے کے جا رہا تھا، دقیانوس، اس کے ظلم اور جبر پر حق کو چھوڑ کے باطل اختیار کرنے کے بجائے علیحدگی کا جو آپشن اختیار کیا اور علیحدگی اختیار کی اور ایک غار میں جا کے بنا لی، تو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ 309 سال تک وہ اس غار میں محو خواب رہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے نظام قدرت کو، معمول کے جو نظام چل رہا ہے اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا، اس کو اس انداز سے ڈال دیا جو اصحاب کہف کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا تھا۔ اور اصحاب کہف کو اللہ رب العزت نے ان عنایات سے نوازا جو معمول سے ہٹ کے تھیں، جو خوارق میں آتا ہے، جو اصحاب کہف کی کرامات میں آتا ہے۔ اور اگر آپ ان کرامات کو دیکھیں، ان خوارق کو دیکھیں، تو ان کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ ان کا تعلق جسمانی خوارق کے ساتھ بھی ہے۔ خوارق خرق کی جمع ہے، جس کا مطلب یہ ہے ایسا عمل جو عادت سے ہٹ کے ہو، یعنی عادت کو پھاڑ دیتا ہو، عادت کو بدل دیتا ہو، جو معمول کے اعمال ہیں ان کو بدل دیتا ہو۔ اگر یہ نبی کے ذریعے ظہور پذیر ہو رہا ہے تو یہ معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک برتن میں رکھا، 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے بیان نکلے، تو یہ معجزہ ہے، یہ خوارق میں آتا ہے۔ اور جب اس طرح کا معاملہ ولی کے ذریعے سے ظہور پذیر ہو رہا ہو تو اسے پھر ولی کی کرامت کہا جاتا ہے، اور یہ نبی کے معجزے ہی کی دین ہے، نبی کے معجزے ہی کی تائید ہے، توثیق ہے، تصدیق ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمالات عطا کیے، ان کمالات کی برکت آپ کی اطاعت کی برکت سے، آپ کی امت کے اندر صالحین کو عطا ہوا جو تقوی میں، ایمان میں اور اللہ رب العزت کے قرب میں درجہ کمال پہ ہیں۔ تو اصحاب کہف کو آپ دیکھیں، ان کو جو خوارق عطا ہوئے حق پر استقامت کی وجہ سے، اور ربط قلبی باللہ، اللہ کے ساتھ ان کا جو ربط قلبی ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا، یعنی جیسے ہی وہ وہاں سے نکلے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے ان کے دل کو اپنے ساتھ جوڑ دیا، ان کے دل کے اوپر اپنا لطف، کرم اور سکینت اتار کے ان کے دلوں کو اپنے ساتھ جوڑ دیا۔ تو جب اصحاب کہف کے دل اللہ کے ساتھ جڑ گئے اور ان کو اللہ کے رب العزت کے قرب کی بقا نصیب ہو گئی، تو اس کے نتیجے میں انہیں جو کمالات ملے، ان کمالات میں جو ایک پہلو ان کے جسم سے متعلق ہے، ان کمالات میں سے ایک پہلو ان کے ماحول سے متعلق ہے، ایک پہلو حالات و واقعات سے متعلق ہے، ایک پہلو ان کی کیفیات اور نفسیات سے متعلق ہے، ایک پہلو مظاہر فطرت اور آفاق سے متعلق ہے۔ یعنی انسانی مشاہدے، انسانی علم اور انسانی زندگی، انسانی شخصیت کی جو جہات ہو سکتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری جہات جو ہیں، ان سب جہات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا ظہور فرماتے ہوئے اصحاب کہف کو غیر معمولی کرامات سے اور غیر معمولی خوارق سے نوازا۔ ممکن نہیں ہے ورنہ 309 سال معمول کی ایک رات کی نیند کی طرح سوئے رہنا اور 309 سال کے بعد بیدار ہونا، اور بیدار ہوتے ہی بالکل معمول کے مطابق ہونا، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ سارے کا سارا امکان جو ہے، یہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ امکان پیدا ہوا اصحاب کہف کو اللہ رب العزت کی طرف سے ہونے والے ان کمالات کے ذریعے سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب کمالات کی جامعیت
حضور غوث ثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی شخصیت کے اندر موجود ہے۔ اچھا، میں یہاں صرف ایک ریفرنس دینا چاہوں گا کہ جس وقت قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ جس وقت سورج طلوع ہو کر غروب ہونے کا سفر کرتا، غروب ہونے تک کی اس کی جو حرکت ہے، اس سارے سفر کے دوران جب سورج اصحاب کہف کے پاس سے گزرتا تو اللہ رب العزت نے اسے حکم دیا، تم اصحاب کہف سے گزرتے ہوئے اپنی معمول کی حرکت سے اپنی حرکت کو اس انداز سے بدل کے گزرنا کہ اصحاب کہف کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ان کے لیے کوئی اذیت کا باعث نہ ہو۔ اب دیکھیں حضور غوث ثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تشریف فرما ہے کہ آپ کی مجلس میں ایک بہت خوبصورت نوجوان آیا اور آ کے بیٹھا، آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا، آداب عرض کیا اور کہنے لگا، حضور میں ماہ رجب ہوں اور میں آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے آیا ہوں اور یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اس ماہ رجب کے دوران میری اس گزران کے دوران، میرے اس گزرنے کے دوران اس امت پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ برکتیں اور یہ رحمتیں نازل ہوں گی۔ آپ کا فرمان ہے، وَمَا مِنْهَا شَهُورٌ أَوْ دُهُورٌ تَمُرُّ وَتَنْقَضِي إِلَّا أَتَانِي، کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے، کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے، کوئی ایسی شب و روز، کوئی ایسا دن نہیں ہے جو گزرتے ہوئے میرے پاس سے ہو کے نہ گزرے اور میرے پاس حاضر نہ ہو۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہے اپنے بندوں کو کہ وہ کس حد تک اپنے بندوں کو، اپنے مقربین کو جو ہے وہ قرب عطا کرتا ہے اور اس تصرف عطا کرتا ہے، کمالات عطا کرتا ہے، کرامات عطا کرتا ہے۔ تو حضور غوث ثقلین کی کرامات اور آپ کے کمالات اتنے جامع ہیں، اور اس کا سبب کیا ہے کہ آپ کا تقوی اتنا جامع ہے، آپ کی اطاعت اتنی جامع ہے۔ کوئی کرامت اور کوئی کمال بغیر اطاعت کے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابعت کے ظہور پذیر نہیں ہو سکتا۔ یعنی حقیقی جو کمال ہے اللہ کی رب العزت کی طرف سے حاصل ہونے والا حقیقی جو تصرف ہے، اس کی بنیاد ہی حضور کی اطاعت ہے، لیکن حقیقی اطاعت، لفظی اطاعت نہیں، اطاعت بالمعنی، روح کے ساتھ اس امر کی، اس حکم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پاک کی جو حقیقی روح ہے، اس کے ساتھ جب اس کی اطاعت کی جاتی ہے تو پھر اس کی وہ برکات بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ اسی طرف علامہ نے اشارہ کیا کہ سنت اسر از اسرار است، یعنی حضور کا ہر عمل جو ہے وہ حضور کے اسرار میں سے، اللہ کے اسرار میں سے ایک راز ہے۔ حضور غوث ثقلین کی شخصیت کا جو تیسرا وصف ہے، جو آپ کو تمام صوفیاء سے اور اصلاح، دعوت، تبلیغ اور تعلیم کے میدان میں، دعوت و عزیمت کے میدان میں تمام ہماری تاریخ کی شخصیات سے ممتاز کرتا ہے، آپ کو ان پہ فوقیت دے دیتا ہے، وہ آپ کی شان علم ہے۔ درس و تدریس بھی آپ نے فرمائی، آپ نے علم بھی لوگوں تک، علم ظاہر اور علم باطن دونوں پہنچائے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو جو علم میں رسوخ عطا کیا، علم کے اندر جو گہرائی عطا کی، جو حکمت عطا کی، جو بصیرت عطا کی، اس کی بھی ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہاں میں حضور غوث ثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک کوٹیشن پڑھنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں، اچھا یہاں یہ چیز قابل اس طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ حضور غوث پاک کا جو علم ہے وہ ہمیں با مقصد علم نظر آتا ہے۔ کوئی بھی پہلو ہے علم کا، جب حضور غوث ثقلین اس کو لے کے چلتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو اس کی ایک ہی منزل ہے۔ وہ منزل کیا ہے؟ وہ منزل ذات حق ہے، وہ اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کو پانا ہے۔ یعنی پوری کائنات کا فہم، پوری کائنات کی معرفت، چاہے وہ علم شریعت ہو، علم طبیعیات ہو، علم کائنات ہو، اس کی آخری منزل کیا ہے؟ آخری منزل ذات حق کی معرفت ہے، اور اس کے حوالے سے اس کو پانے کے لیے جس طرح سے آپ نے علم کو بیان کیا ہے، جس جہد سے بیان کیا ہے، اس کی مثال ہمیں اپنی تاریخ کے اندر نظر نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا قریب المتعالی فوق کل شیء علو ارتفاعہ قربنی الیک، ہے قریب، ہے اللہ جو میرے قریب ہے اور ہر شے سے بلند ہے، ہر شے سے بلند تر ہے، اور جس کا بلند ہونا اس علو کا حامل ہے، اس بلندی کا حامل ہے کہ جس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ ہے قریب، مجھے بھی اپنے قریب کر لے۔ کافی لمبی سٹیٹمنٹ ہے، لیکن میں اس کا ایک اقتباس ہی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اب مجھے اپنے قریب کر لے، کتنا قریب کر لے؟ ما بقاء الارتفاع من الاسطقسات، مجھے اپنا ایسا قرب عطا کر کہ میں اسطقسات کے قرب سے بلند ہو کر تیرے قرب کے اندر صرف بقا پاؤں۔ اے اللہ،
تو قریب ہے لیکن میں تجھ سے دور ہوں، اور تیرا قریب ہونا اتنا قریب ہے کہ اس کی بلندی ہر بلندی سے بلندتر ہے۔ اے اللہ، تیری شان کی بلندی ہر بلندی سے بلندتر ہے۔ اپنی شان کی بلندی کے تصدق سے، اپنی شان کے بالا تر ہونے کے تصدق سے مجھے استقصات کے قرب سے بالا تر کر دے، اور استقصات کے قرب سے بالا تر ہونے میں مجھے وہ بقا عطا کر کہ میں پھر صرف تیرے قرب کی قربت میں رہوں، اور تیرا قرب کبھی بھی میرے لیے دوری میں نہ بدلے۔ اب یہاں لفظ استقصات بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ناظرین کرام، پوری کائنات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو انسانی فہم نے اس کی معرفت حاصل کی ہے، یہ مشتمل ہے ایٹمز پر، ایلیمنٹس پر، اور ایلیمنٹس کے ایٹمز پر۔ جو ایلیمنٹس ہیں وہ اور ان کے کچھ اوصاف ملتے ہیں تو یہ کائنات جو ہے وہ تشکیل پذیر ہوتی ہے۔ جو اس کائنات کی ساخت کو بیان کرنے کا ڈکشن ہے، اس کے مطابق کائنات کے اس بنیادی ڈھانچے کو، میں بہت سادہ الفاظ میں کوشش کر رہا ہوں بات آپ تک پہنچا سکوں، اس کائنات کے بنیادی ساخت کے ڈکشن کو، جس ڈکشن میں ہم بیان کر سکتے ہیں یا بیان کیا گیا ہے، شروع سے انسانی حکمت اور انسانی فہم نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ پوری کائنات دو چیزوں کے باہم مرتب ہونے کے بعد اس کی شکلیں بنتی ہیں، اور ہوتے 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 یہ پوری کائنات ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ دو کون سی اشیاء ہیں؟ ان میں ایک ہیں استقصات اور ایک ہیں کاتیگوریات۔ استقصات کہتے ہیں ایلیمنٹس کو، اور کاتیگوریات کہتے ہیں کیٹیگریز کو۔ وہ کیٹیگریز مقولات اشرا ہیں، کئی اس کی آگے کلاسیفیکیشنز ہیں اہل علم کے نزدیک، اس تفصیل میں ہم نہیں جا رہے۔ وہ جو مقولات اشرا ہیں، وہ جو ڈیفائنڈ کیٹیگریز ہیں جن کے مطابق ایلیمنٹس مرتب ہوتے ہیں، ترتیب پاتے ہیں، سیکوینس میں آتے ہیں، آرڈر میں آتے ہیں، جیسے زمان ہے، جیسے مکان ہے، جیسے کیف ہے، جیسے کم ہے، کوانٹٹی ہے، کوالٹی وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو جب ان کیٹیگریز کے مطابق ایلیمنٹس ترتیب پاتے ہیں تو یہ پوری کی پوری کائنات وجود میں آتی ہے۔ اس کے بعد پھر فزیکل ورلڈ بنتی ہے، پھر جو بایولوجیکل ورلڈ بنتی ہے، اور پھر اس طریقے سے عالم حیات الگ بنتا ہے، جو عالم مادی ہے وہ الگ وجود میں آتا ہے، اور ایک پوری کائنات ہمارے سامنے وجود میں آ جاتی ہے۔ اب ان دونوں میں سے جو بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ ایلیمنٹس ہیں، جن کو استقصات کہتے ہیں۔ ایلیمنٹس کے جو ایٹمز ہیں، آج آپ کوانٹم پہ چلے جائیں، اس کی بھی جب آپ تہ میں اترتے ہیں، کوانٹا کی تہ میں اترتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ آج کی جو ہمیں بتا رہی ہے ماڈرن کوانٹم فزکس بتا رہی ہے، سب پارٹیکل فزکس بتا رہی ہے، وہ سادہ الفاظ میں اگر اس کو میں کہوں، جس کو علامہ اقبال کے جملے میں کہوں، تو یہ پوری کی پوری کائنات جو ہے، آل دس یونیورس از ناٹ اے تھنگ بٹ این ایکٹ۔ یہ کہ پوری کی پوری کائنات شے نہیں ہے، ایک عمل ہے، اور اس عمل کی بنیاد کیا ہے؟ وہ عمل آگے ظہور پذیر کیسے ہو رہا ہے؟ وہ ہو رہا ہے استقصات کے ذریعے سے، ایلیمنٹس اور ان کے فنڈامنٹل پارٹیکلز کے ذریعے سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں، اللہ، میں اپنی نہاد کے لحاظ سے، اپنی خلقت کے لحاظ سے، اس کائنات کے فنڈامنٹلز، اس کائنات کے ایلیمنٹس، اور جو بنیادی طور پہ ایک عمل ہی ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، مجھے اس سے الگ ہو جانے کی بقا عطا کر، اور اس سے میں ایسا الگ ہوں کہ میں صرف پھر تیری ذات کے قرب میں رہوں، تیری قربت میں رہوں۔ اور اس کی برکت کیا ملے گی؟ برکت یہ ملے گی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر اس کائنات میں رہتے ہوئے میری ہستی اس کائنات کے اوصاف کی حامل نہ رہے گی، بلکہ تیرے قرب میں پہنچ جانے کے باعث، تیرے قرب کی برکت سے، تیری طرف سے عطا کردہ جو اوصاف و کمالات ہیں، ان کا مظہر بن جائے گی۔ تو آپ تصور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس مومنانہ دقت نظری کے ساتھ انسان کے نفس، انسان کی ہستی کے اس مادی دنیا میں الجھاؤ جو ہے اس سے نکل کے
قرب حق کی اندر بقا کی تعلیم دے رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، اور اس راستے کو ہمارے سامنے واضح کر رہے ہیں، کھول رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ چند اشارات تھے جن کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ حضور غوث ثقلین کی شخصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کاملہ میں فنائیت کے باعث، ولایت کے اوصاف اور ان اوصاف کے نتیجے میں، اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے میں ولایت کے کمالات کی جامعیت کے باعث اور علم کے رسوخ کے باعث، حقیقی علم اور حکمت کے حامل ہونے کے باعث، درست العلم حتی صرت قطباً، میں نے علم حاصل کیا حتیٰ کہ میں مقام قطبیت تک پہنچ گیا۔ آپ قطبیت کبریٰ تک پہنچے، آپ غوثیت کبریٰ تک پہنچے، اور آپ رب العزت نے آپ کو وہ مقام عطا کیا کہ وہ رہتی دنیا تک ہمارے لیے قرب حق کو پانے کے لیے ایک مینارہ نور ہے۔